थप्पड़ लगा के देखो इनको, समझ में आ रही है बात? थप्पड़ लगा के देखो इनको। किसी बाबे के मजार पे कोई बिल्डोजर चलाए, बाबा रोक सकते हैं वो बिल्डोजर? इन आमिल को आप थप्पड़ लगाओ, बोलो तू लाके दिखा जिन, बैठे रहो क़यामत तक, कोई जिन नहीं आएगा। ये आमिलों की शामत जब आती है, जब पुलिस मोबाइल छापा पड़ता है इनके ऊपर, सारे जिन चुड़ैल समेत ही भागते हैं। अबे तुमको पुलिस वाले मोबाइल आ रही है तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम तो 5-6 जिन्नात भेज दो मोबाइल के पीछे। ऐसा भागता है ना आमिल पुलिस वालों को देख के, या तो पुलिस वाला उसका मुरीद होगा, फिर तो एक अलग बात है। नहीं है, अगर गिरफ्तार करने आ रहा है। एक पुलिस वाला आया, मुझे बड़ा ऑफिसर था वो, मुझे कहने लगा मुझ पे जिन ने मुझे यूं हो रहा, फलाना आमिल ने भेजा है। मैंने कहा यार आप SHO हो यार, आपको क्या हो गया भाई? मैंने कहा आप मोबाइल लेके जाओ, उसको उठा के जेल में बंद कर दो। कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ, कुछ भी नहीं होगा। ये नफसियाती असर होता है। तो अल्लाह कहते हैं वला अनफुसहुम यंसुरून, ये बुत, ये कब्रों में पड़े हुए मुर्दे, चाहे बुजुर्ग क्यों, और ये आमिल तो मैंने खुद लगा दिया है, अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, लेकिन आमिलों को भी लोगों ने असल में माबूद ही बना लिया है, इसलिए मैं उसका लाहिका। क्योंकि असल मकसद क्या है? अल्लाह के अलावा किसी से लॉ लगाओगे तो फिर हशर तुम्हारा यही होगा। अल्लाह कहते हैं वला अनफुसहुम यंसुरून, ये अपनी मदद भी नहीं कर सकते, पुलिस से अपने आप को नहीं बचा सकते। यहाँ एक मशहूर इश्काल है कि भाई फिर अल्लाह बैतुल्लाह को क्यों नहीं बचा लेता? कितनी दफा बैतुल्लाह को ढा दिया गया ना, और हदीस में तो आते हैं कुर्ब क़यामत में बैतुल्लाह ढा दिया जाएगा, हज बंद हो जाएगा। भाई बचा सकता है, बचाता नहीं है, उसकी हिकमतें हैं। वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह थोड़ी है। बात हो रही है अल्लाह अपने आप को, अल्लाह को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अल्लाह के घर को अगर कोई गिरा दे तो ये जुल्म है। तो दुनिया में जुल्म होता है ना, अल्लाह के बंदों को मार भी देते हैं लोग। कि एक ईसाई ने इस्लाम पे एतराज किया, बोला तुम्हारे यहाँ तुम ये कहते हो करबला में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजलूमाना कत्ल हुआ, तो तुम्हारे अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं नबी के नवासे को? इसका मतलब माज़ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर अल्लाह के नबी है ही नहीं। भाई अल्लाह के नबी होते तो अल्लाह अपने नबी के नवासे की हिफाजत तो करता ना, अल्लाह ने क्यों नहीं हिफाजत की? इसका जो तहकीकी जवाब है वो क्या है? भाई हिफाजत कर सकता है, लेकिन हिफाजत की नहीं, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है। इसमें जुल्म भी होगा नेक लोगों पर। ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीरा गया, हजरत उस्मान को मजलूमाना शहीद किया गया। इसका जवाब कुरान देता है वला तहसबन्नल्लाह अम्मा यामलु ज़ालिमून, जो जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, एक क़यामत आने वाली है जिसमें अल्लाह ताला हिसाब व किताब लेगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन लोग गिरा देते हैं कि नहीं गिरा देते? ढा देते हैं। अल्लाह कहता है ठीक है मेरे घर को गिरा दो, मैं बचा सकता हूँ, लेकिन अगर अभी बचा लिया तो आजमाइश नहीं है, बचाओ हिसाब में क़यामत के दिन लूंगा। अल्लाह के बंदों को भी शहीद किया जाता है, पैगंबरों को भी शहीद किया गया, नेक लोगों को भी कत्ल किया जाता है, मस्जिदें भी गिराई जाती हैं, तो ऐसे ही कुर्ब क़यामत में बैतुल्लाह भी गिरा दिया जाएगा। तो अल्लाह बचा सकता है, बचाता नहीं है, हिकमत है, लेकिन अल्लाह को कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं। बचा सकता है इसकी क्या दलील है? भाई जिसने पूरी कायनात बना दी, क्या उसके लिए घर बचाना मुमकिन नहीं है? पूरी कायनात, पूरी जमीन बना दी, आसमान बना दिए, सूरज बना दिए, चांद बना दिए, इंसान को बना दिया, आंखें लगा दी, उसके लिए क्या मुश्किल है? तो अल्लाह के ताकतवर होने की हमारे पास दलील है, इन बुतों के ताकतवर होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। और ये बुत आपको नहीं बचा रहे, कुरान कह रहे हैं तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। तुम इन बुतों को गिराओगे, ये बैठ नहीं सकते जब तक बैटरी सिस्टम सही ना हो इनका, समझ रहे हो? यानी ये खुद बैठ नहीं सकते ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये आमिल आपको क्या बचाएगा? ये अपने आप को, किसी आमिल को तो चपेट लगाओ जाके, घूम जाएगा पूरा, सही है ना? कोई जिन भी नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा जाके चपेट लगाओ, लेकिन अगर लगाओ बिलफर्ज, लगाने की मैं तरगीब नहीं दे रहा आपको, तो अगर लगाओ चपेट तो कुछ भी नहीं कर सकते। कोई जिन चुड़ैल भूत कुछ भी, पुलिस वाले आए थे ना, आप देख लो, वो इकरारुल हसन ने छापे डलवाए हैं ना, तो जा जाके पुलिस वाले उठा, ना इकरारुल हसन का कुछ बिगाड़ सके यहाँ में लोग, और ना फूकों वाली सरकार क्यों नहीं इकरारुल हसन पे फूक लगा के मार देती भाई उसको? तुम हड्डियां जोड़ रहे हो फूंक से, इकरारुल हसन ने तुम्हारी 2 टके की नहीं छोड़ी, फूंक लगा के मार देते ना उसको, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वला यस्ततीऊन नस्रहुम, ये अपनी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी मदद अल्लाह कर सब कुछ सकता है, कभी कर देता है कभी नहीं करता। तो हम मांगेंगे किससे? अल्लाह से, जो कर सकता है, और तुम जिससे मांग रहे हो वो कर सकता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वला अनफुसहुम यंसुरून, ये अपनी मदद नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मदद कहां से करेंगे? व इन तदउहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, तुम इनको सीधा ट्रैक दिखाओगे तो ये तुम्हें फॉलो भी नहीं करेंगे। यानी बचाना तो दूर की बात, कोई रास्ता दिखा दो ना, आग लगी भी इधर को निकल जाओ, वो वहीं बैठा रहेगा, बुत निकलेगा नहीं वहां पे। सवाउन अलैकुम अदअउतुमुहुम, अल्लाह फरमाते हैं तुम पर बराबर है ये बात कि तुम इनको पुकारो अम अंतुम सामितून, या चुप बैठे रहो। चुप बैठने से भी कोई नुकसान नहीं, पुकारने से भी कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। मत अपनी जिंदगियों को इनके पीछे बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को इनके पीछे बर्बाद करो। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना तदउन मिन दूनिल्लाह, बड़ी जबरदस्त आयत है, जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो ना, चाहे पैगंबर हो, फरिश्ते हो, गौसे आजम हो, गौसे पाक हो, बुजुर्ग हो, बाबे हो, या कोई बुत हो, जिनको भी तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, इबादुन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, जितने आजिज कमजोर तुम उतने ही वो। तो क्यों अपने जैसों को पुकार रहे हो भाई? इबादुन, यही तो आयतें थी जो मुशरिकीन मक्का, जो बुत परस्त थे, वो हिल जाते थे और नबी को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी थी कि हमारे बुतों को तो बिल्कुल करके रख दिया है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इबादुन अमसालुकुम, ये सब तुम्हारे जैसे हैं। इंसान अपने जैसों से, अपने से ताकतवर से मदद मांगता है भाई, जितने मोहताज तुम इतने ही मोहताज ये भी हैं।
فدعوہم، اللہ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر لو، پکار لو ان کو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے رپلائی میں جواب دیں. جواب کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم نے ان کو پکارا یوں دیکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ پکارا تو بھی یوں، تھوڑا سا یوں کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اگر یوں کر دیا نا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بولیں گے یہ آج ہو گیا ہے. یا جو بابا قبر کے اندر ہیں اگر وہ باہر آ جائیں اور آپ ان کو پکاریں کہ بابا جی آپ مجھے اولاد دیں، بابا نے کہا اچھا، پروگرام آپ کا اڑ گیا. کیا خیال ہے؟ تو بھائی بزرگ ہونا الگ چیز ہے، اختیارات کا ہونا الگ چیز. بزرگوں کا احترام لازم، اکرام لازم، پیغمبروں کا احترام تو سب سے زیادہ. بھائی بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس، اور کوئی نہیں ہے. لیکن مختار، مشکل کشا، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو بزرگوں کی توہین حرام ہے، لیکن بزرگوں کو اللہ کے ساتھ پکار میں شریک کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا غوث اعظم مدد کہتے ہو، یا پتھروں کے بتوں کے سامنے جاتے ہو، عباد امثالکم، سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، تمہاری طرح مخلوق ہونے میں، درجات میں نہیں، درجات میں تو کسی کا درجہ بلند کسی کا کم، مخلوق ہونے میں، عاجز ہونے میں سب تمہاری طرح ہیں. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں ہیں جن سے تم چل سکتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ بت جو ہے پاؤں تو ہیں، چلنے کے قابل ہیں کیا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کچھ پکڑ سکتے ہیں؟ تم مٹھائی ان کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہو، وہ گرنے لگتی ہے، تم خود اس کا اینگل ٹھیک کرتے ہو، شام کو آ کے خود ہی اٹھا کے کھا جاتے ہو تم. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ایسی فطرت کو اپیل کرنے والی آیتیں. تبھی تو ہمیں قرآن سے محبت ہے بھائی. ہم اگر قرآن پر ایمان نہ رکھتے تو ہم دوسری کتابیں پڑھ رہے ہوتے جن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی آیتیں اٹیک کرتی ہیں، واضح آیتیں ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا. اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اللہ کو پتا تھا بتوں کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ایسی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ایسے کان ہیں جن میں سننے کی طاقت؟ تمہارے تو ایسے کان ہیں جن سے تم سن سکتے ہو، تم ان سے اچھے ہو، اور جو طاقتور ہے وہ پکار رہا ہے کس کو؟ اپنے سے کمزور کو پکار رہا ہے. اس بت کو چاہیے تمہیں پکارے بھائی، کچھ مدد مانگنی ہے تو اس بت کو چاہیے کہ تمہیں کہے کہ بھائی جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادعوا شرکاءکم، اے نبی قل ادعوا شرکاءکم، یہ بہت اہم آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دیجیے اپنے تمام معبودوں کو پکارو، ثم کیدون، ان سے کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف بولتا ہوں، تم سب مل کے بت مل کے مجھے نقصان پہنچا دو. ولا تنظرون، مہلت بھی مت دو. یہی دعویٰ میں کس کے بارے میں کرتا ہوں؟ عاملوں کے بارے میں. یہ جتنے عامل ہیں، جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کہا 10 لاکھ جنات مار دیے اور یہ کر دیا، میں سنگل پسلی بیٹھا ہوا ہوں، سنگل پسلی. جتنے چڑیل بھوت جن جادو ٹونے سفلی موکل حمزات، یہ جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، جنات کا وجود اپنی جگہ ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ. تو جتنے جن چڑیل بھوت سفلی حمزات موکل، وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں، حصار اور وہ بلائیں اور پتہ نہیں پھینکتے رہتے ہیں نا، کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو یہ ساری مجھ پہ لے آؤ یار، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور مہلت بھی بالکل، آج سارے عامل بیٹھ جائیں میرے خلاف فلیتے پلیتے پڑھنے کے لیے ابھی سے. جیسے یہ بیان اپلوڈ ہوگا جتنے عامل ہیں سارے کے سارے ملک مل کے مفتی طارق مسعود جو سنگل پسلی ہے، مفتی طارق مسعود کے خلاف فلیتے پلیتے عملیات بنیان جو بھی تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے سننے کی، وہ سب کر کے جو فلیتے پلیتے میرے خلاف کر سکتے ہو، میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے. ہاں اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھائی وہ تو جو مقدر میں لکھا ہوا ہو. اللہ نہ کرے کل میں سیڑھیوں سے اتر ہوئے پھسل گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ ڈال دیں گے دیکھا ہم نے سفلیات کی تھے ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ کم بخت اللہ نہ کرے ٹانگ ٹوٹے، لیکن اگر ٹوٹی ہے تو سیڑھیوں سے گرنے سے ٹوٹی ہے، وہ کسی کی بھی ٹوٹ سکتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کسی کو بھی کوئی بیماری کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ اپنے کھاتے میں مت ڈالے. تو یہ سارے پلیتے فلیتے لگا لو یار، ایک زور لگا دو. کل میں دوبارہ انشاءاللہ بیان کے لیے حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہے جتنے تمہارے بت ہیں نا، جن کے بارے میں تم کہتے ہو یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بگڑی بناتا ہے، یہ سارے بت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کریں اور مجھے مہلت نہ دیں. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ وہیں بیٹھے رہیں گے قیامت تک، ادھر کے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ولیہ اللہ الذی نزل الکتاب، ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جس نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا. جو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، جس نے کتاب نازل کی، ایسے گونگے بہرے خداؤں پر ہم ایمان نہیں لاتے جو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے تو چپ، پوچھو حرام کیا ہے تو چپ، عبادت کیسے کرنی ہے چپ، اور روزہ کیسے رکھنا ہے چپ، زکوٰۃ کتنی دینی ہے کس کو دینی ہے چپ، بولتا ہی نہیں بھائی. تو ایسے خدا، ہم اس خدا پر ایمان لائے ہیں جس نے آسمان سے کتاب نازل کی، جس نے ہمیں ماں باپ کے حقوق سکھائے، جس نے ہمیں
نماز کا طریقہ سکھایا, جس نے ہمیں روزے سکھائے, جس نے ہمیں زکوٰۃ دینی سکھائی, جس نے ہمیں وراثت کے احکام سکھائے, مر جاؤ گے تو کس کس کا کتنا حصہ ہوگا, جس نے ہمیں خاندانی نظام میں رشتے اور ان کے تقدس سکھائے, جس نے ہمیں بتایا کس سے نکاح حرام ہے کس سے نکاح حلال, جس نے ہمیں بتایا سود حرام ہے تجارت حلال, جس نے ہمیں بتایا غرر اور قمار حرام ہے اور تجارت حلال ہے, جس نے ہمیں ناپ تول سے کمی کا بتایا, بہت سارے احکام, جس نے شراب کو ہم پر حرام کیا. تو ایسے خدا پر ایمان لایا جاتا ہے, گونگے بہرے خداؤں پر ایمان نہیں لایا جاتا. آگے اللہ فرماتے ہیں, ابھی مزید اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, ٹھیک ہے نا, مزید والذین تدعون من دونہ, اللہ کہتے ہیں میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو پیغمبروں کو بھیج رہا ہے اور کتابیں نازل کر رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے ہمیں, اور والذین تدعون من دونہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, لا یستطیعون نصرکم, وہ تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے, ولا انفسہم ینصرون, اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے, وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعون. پہلے اللہ نے بتایا تھا کہ تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے, اب اس سے بھی آگے فرمایا ان کو وہ سنائی نہیں دے گا تم نے کہا کیا ہے, وہ سنائی ان کو دے گا ہی نہیں. وتراہم ینظرون الیک, اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ یہ تجھے دیکھ رہے ہیں, وہم لا ینظرون, حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے, صرف آنکھیں تمہاری طرف ٹکی ہوئی ہوں گی ایسا لگے گا, لیکن حقیقت میں یہ تمہیں دیکھ نہیں رہے ہوتے. اب اتنی باتیں اللہ نے کی ہیں تو آگے سے مشرک لوگ بات سننے کے بجائے, ماننے کے بجائے ضد اور جہالت پہ اترتے ہیں, مڑا دیں گے, مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو نبی کے دور میں بھی ایسا تھا, آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, خذ العفو, اے وہ شخص جو توحید کی دعوت دے رہا ہے, جب آگے سے ایسا رپلائی آئے نا ان دلائل کے بعد, تو معافی اور درگزر کو لازم پکڑنا, بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے مت دینا. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, لوگوں کو بھی برداشت کی تلقین کرنا اور جاہلوں سے اعراض, الجھنا نہیں, اللہ کا پیغام صاف پہنچا دینا, جس نے ماننا ہے مانے, نہیں ماننا تو ہم نے زبردستی اس پہ توحید کو مسلط نہیں کرنا. آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی تبلیغ کے دوران جب تمہیں مشرکین کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا ہوگا تو کبھی کبھار تم بھی برداشت سے باہر ہو جاؤ گے, تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کبھی غصہ آ جائے تو اللہ کی پناہ, اللہ سے پناہ مانگنا تاکہ تم میں اللہ کنٹرول کی طاقت دے. انہ سمیع علیم, اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اور بھی اس میں آیتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پہ قائم رکھے اور عقیدہ توحید ہی پر ہماری موت واقع ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.